وعلیکم السلام۔ شمالی ہند میں اردو مثنوی نگاری کے بارے میں نے آپ کو بھیجا ہے کہ شمالی ہند میں اردو مثنوی کی جو ترقی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں نے آپ کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتایا ہوں کہ 1720-21 کے بعد جو ہے جب اردو شاعری شروع ہوتی ہے شمالی ہند میں، تو اس کے بعد جو شاعری ہوئی تو غزلیں بھی اس کے بعد لکھی گئی۔ تو جب ہم شاعری کی بات کریں گے تو غزلوں، مثنویوں اور رباعیوں اور جو بھی چیزیں لکھی گئی وہ سب پر روشنی ڈالیں گے، وہ سب کے بارے میں لکھیں گے اور وہ سارے شعراء کے بارے میں لکھیں گے جن کی یہاں کی شاعری ہے، جیسے کہ میر ہے، غالب، اقبال اور بھی بہت سارے شعراء ہیں جن کے یہاں کے شاعری ہے، شاعری میں نظمیں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، تو سارا کچھ کا ہمیں ذکر کرنا ہوگا۔ لیکن جو آپ کو بھیجا گیا ہے تو وہ اس میں خالص مثنوی کی بات کی گئی ہے کہ 1721 کے بعد بھی جو شاعر ہوئے تو ان کے یہاں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مثنوی ہے یا نہیں، اگر مثنوی ہے تو کیا نام ہے، کیسی مثنوی ہے، زبان کیسی ہے، موضوعات کیسے ہیں، ان ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب شاعری کی بات کریں گے تو اس میں ہے کہ ساری باتوں کو لکھنا ہے، غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، ہر طرح کی چیزوں کو، نظمیں وغیرہ بھی، کہ کون کون سے شعراء کے یہاں شاعری میں کون کون سی چیز ہے، کون کون سے جو ہے اصناف سخن ہیں۔ تو ابھی میں بھیجوں گا آپ کو تھوڑا سا، چونکہ میر غالب وغیرہ کے بارے میں بھی آپ کو لکھنا پڑے گا نا۔ آپ کیا جانتے ہیں میر غالب وغیرہ کے بارے میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے کیا؟ نہیں بتایا ہے نا۔ کل تو کلاس میں یہی بات تو ہو رہی تھی کہ نہیں بتایا ہے آپ کو میں نے میر کے بارے میں، غالب، اقبال، ان لوگوں کے بارے میں جو بڑے شاعر ہیں، چوٹی کے شاعر ہیں، اب ان کے بارے میں نے آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ اس سوال کو لکھنے لگیں گے کہ شمالی ہند میں اردو شاعری کی ترقی، تو آپ اس میں لکھیں گے کیا لکھیں گے آپ غالب کے بارے میں، اقبال کے بارے میں، میر کے بارے میں؟ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایک آدھ کلاس غالب، میر، اقبال، درد، ان شعراء پر پہلے ہونے دیجیے، تب آپ اس کو جوڑیے گا۔ آپ کہے اس سوال کے بارے میں آپ اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کل ہی امتحان میں آپ کا وہ سوال آ رہا ہے۔ جو شمالی ہند میں اردو مثنوی کی ترقی ہوتی جو کہ آپ کو بھیجا گیا وہ زیادہ اہم ہے، آپ اس کو تیار کر کے رکھیے۔ اس کے بعد جو 5-7 شعراء جو شمالی ہند کے ہیں، تو جب آپ شمالی ہند میں اردو شاعری کی ترقی کی بات کریں گے تو 5-7 شعراء کی شاعری کے بارے میں آپ کو لکھنا ہوگا۔ اس میں لکھنے سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے۔ جب آپ غالب، میر، اقبال کے بارے میں کچھ پڑھیں گے ہی نہیں تو اس سوال کے جواب میں کیا لکھیں گے؟ آپ نہیں لکھیں گے نا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ابھی ایک آدھ کلاس غالب، میر، اقبال پر ہونے دیجیے، اس کے بعد ان شعراء کے بارے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لکھ دیجیے، آپ کا وہ سوال پورا ہو جائے گا۔ ویسے بھی اس سوال کے جواب میں جو شروع کا پہلا پارٹ ہوگا، جو 1721 سے پہلے کی اگر آپ شاعری کی بات کریں گے شمالی ہند میں، تو 2-4 مثنویاں ہیں، اکا دکا مثنویاں ہیں، تو ان مثنویوں کا ہی آپ کو ذکر کرنا ہوگا، بلکہ تقریباً آدھا کے آس پاس جو ہے اس کا جواب میں مثنویوں کا ہی ذکر کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے شاعری تھی ہی نہیں۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیے، اور جو ملے گا شاعری کے بارے میں ہے نہیں ہمارے پاس لکھا ہوا نا، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی نوٹس ہے، اس نوٹس سے ہم سب کو پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم آن دا اسپوٹ بتاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ایسپیرنٹ کے اندر جو ہے نا ایک وہ چیز ڈیولپ ہو جس کو کہ انڈرسٹینڈنگ کرتی، جس کو کہ جو کہ کنسیپشن ہوتا ہے نا، جس کو کہ سمجھ جو ہے وہ سمجھ ڈیولپ ہو۔ ایک بار اگر سمجھ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا تو کیسا بھی سوال پوچھے، پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ سوال کا محتاج ہے، ڈر رہا ہے کہاں پتہ نہیں اگلے بار کیسا سوال آئے گا، تو پھر وہ ڈر ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بار سمجھا ہوا رہتا ہے اور زبان اچھی رہتی ہے، املا وغیرہ اچھے سے لکھنا جانتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، تو وہ خود سے لکھ سکتا ہے امتحان میں، بالکل خود سے جی ایس تو لکھتا ہے نا بھائی، جی ایس جب لکھ سکتا ہے تو یہ تو اور بھی آسان ہے اس سے، تو وہ خود سے لکھ سکتا ہے۔ یہی کوشش ہوتی ہے میری، انشاءاللہ سب ملے گا۔ غالب، میر وغیرہ پر ایک آدھ بات ہم لوگ پڑھ لیں گے نا تو اس کو لکھنا آسان ہو جائے گا، تو کوئی دقت نہیں، آپ پریشان نہ ہوگا۔ پھر بھی میں دیکھوں گا، اگر جو بھی انفارمیشن ہوگا تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔